السلام علیکم. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہے. میری ویڈیوز کو پسند کرنے کے لیے، میری چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ. آج آپ سب کے سامنے میں ایک ایسے صحابہ کے بارے میں بتاؤں گی جن کے بارے میں مجھے مکہ جا کر پتہ چلا اپنے حج کے سفر میں. عبداللہ ابن زبیر. عبداللہ ابن زبیر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے تھے. مکہ سے مدینہ جب ہجرت کر کے لوگ وہاں شفٹ ہو گئے تھے، مکے کے لوگ، تب یہودیوں نے ایک افواہ پھیلائی تھی کہ مسلمان ہجرت کر کے کمزور ہو گئے ہیں، بیٹا پیدا نہیں ہوتا ان کے وہاں. اور مسلمان خود بھی یہ ماننے ہی لگے تھے، کیونکہ جن کے گھر خبر آتی تھی اولاد کی، ان کے گھر بیٹی کی خبر آتی تھی، بیٹے کی کسی کے وہاں سے خبر نہیں آتی تھی. تو ایسے دوران جب لوگ اسلام پہ، مسلمز پہ جب انگلی اٹھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک شیر بھیجا، عبداللہ. ان کے گھر پہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے لوگوں کو جواب دیا کہ یہ ساری وہم، یہ سب جو ہوتا ہے یہ سب غلط ہوتا ہے. اور اللہ نے ایک ایسا بیٹا نصیب کیا ان کو جو ان کی عبادت میں اتنے پرفیکٹ تھے کہ کہا جاتا ہے کہ جب عبداللہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو جو برڈز ہوتے تھے نا، ان کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے تھے یہ سمجھ کے کہ پیڑ کی ڈالی ہے. اتنے فوکسڈ، اتنے کانسنٹریشن کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جو عبداللہ ابن زبیر نے نہ کی ہو. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک اللہ سے محبت تھی، اس کا لیول ہی کچھ اور تھا. ایک بار مکہ میں باڑھ آئی تھی، سب بھر گیا تھا پانی سے، کوئی طواف کرنے والا نہیں تھا. اور تب لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو کعبہ کے آر پار پورا پانی بھرا ہے، پر ایک آدمی ہے جو تیرتا ہوا طواف کر رہا تھا، اور وہ تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صحابہ ایک ایسے صحابہ ہے جن کو ابو بکر صدیق، جو ان کے نانا لگتے ہیں، انہوں نے ہمارے نبی کے گود میں دیا تھا اور ہمارے نبی نے ان کا نام رکھا تھا. اتنے خوش نصیب صحابہ تھے. انہوں نے اپنی زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری اور اللہ کے حکم سے ان کو عامر المومنین کا بھی وہ بنے تھے. لیکن کہتے ہیں نا کہ پولیٹکس ہر جگہ ہوتی ہے، تو کہتے ہیں نا کہ پولیٹکس لوگوں میں بھی لوگ کر ہی دیتے ہیں کوشش کہ چاروں طرف نفرت پھیلائی جائے، اور یہ چیز بہت پہلے سے ہوتی آ رہی ہے. تو اس وقت کا جو ان کا سب سے بڑا رائیول تھا الحجاج بن یوسف، اس نے لوگوں کے دل میں بغاوت کی، کہتے ہیں نا، ایک بیج بو دیا، اور لوگ عبداللہ بن زبیر کے خلاف ہو گئے. مسلمان ہی لوگ آ کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، پوری دنیا ان کے خلاف ہو گئی تھی. وہ جانتے تھے کہ الحجاج نے ایک شرط رکھی تھی کہ اگر وہ سرنڈر کر لیں گے نا تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اگر وہ سرنڈر نہیں کریں گے تو ان کو مار کر مکہ کے دروازے کے اوپر ان کی لاش کو لٹکایا جائے گا. اس بات کو لے کر وہ کافی فکر مند ہو گئے تھے، اور وہ اپنی ماں کے پاس گئے تھے. ان کے شہادت کا وقت قریب تھا، اور وہ ان کی ماں سے صرف یہ پوچھنے گئے تھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر میں سرنڈر کر لوں گا تو میں بچ جاؤں گا، لیکن اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گا اور اپنے اصولوں پہ، حق پہ، سچ پہ کھڑا رہوں گا تو وہ لوگ مجھے مارنے کے بعد جو چیز کریں گے، مجھے اس چیز سے ایک دل میں خوف آتا ہے کہ میرے جسم کے ساتھ یہ کیا جائے گا. اسما رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی خوبصورت ان کو جواب دیا تھا کہ جب کوئی قربانی کا جانور ہوتا ہے نا تو وہ اللہ کی راہ پہ قربان ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے ساتھ اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے اسے فرق نہیں ہوتا. اسی طرح اگر تم حق اور سچ پہ کھڑے ہو تو تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ تمہارے ساتھ بعد میں کیا ہوگا، کیونکہ ایک بار تم اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو پھر اللہ تمہاری شہادت کو قبول کریں گے، اور اس کے بعد تمہارے جسم کے ساتھ کیا ہوگا اس سے تمہیں فرق کبھی نہیں پڑنا چاہیے. اور ایسا ہی ہوا. مکہ میں کعبہ کے پاس جس شخص کا قتل ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھے. لوگوں نے، کہتے ہیں نا، انہوں نے لڑائی بہت ہمت سے کی. فجر سے لے کے مغرب تک پوری فوج صرف ایک آدمی کے ساتھ لڑے جا رہی تھی، اور وہ تھے عبداللہ بن زبیر. بڑے ہی بہادر اور بڑی ہی، کہتے ہیں نا، شہادت میں سب سے اگر اعلیٰ نام اسلام میں کسی کا ہے نا تو وہ عبداللہ بن زبیر تھا. جب
اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن زبیر کی پیدائش کا وقت رکھا تھا کہ ایسا وقت تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت لوگوں کو بیٹی پیدا نہیں ہوتی، تو جب وہ پیدا ہوئے تھے نا تو لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے، اور جب وہ شہید ہوئے تھے تو وہی مسلمانوں نے خوشی سے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے۔ پر اس وقت جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے جو کہا تھا، جو کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ وہ اللہ اکبر کے نعرے ہی کچھ اور تھے، اور جو ان کی شہادت پہ اللہ اکبر کے نعرے تھے وہ غفلت کے نعرے تھے۔ لوگوں نے انہیں مار تو دیا، اور الحجاج نے ان کی لاش کو مکے کے دروازے پر نہ جانے کتنے دنوں تک لٹکا کے رکھا۔ الحجاج کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ کی ماں، آ کر ان سے منتیں کرے کہ ان کو دفن کیا جائے، لیکن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو ایک بڑی ہی بہادر خاتون تھی، وہ کسی کے آگے جھکی نہیں۔ جب بہت دنوں تک لاش وہاں لٹکی رہی، تب لوگوں نے، کہتے ہیں نا کہ جب کوئی چیز سڑ جاتی ہے، جب کوئی ایک چھوٹا سا جانور تک مر جاتا ہے نا تو اس کے اندر سے بدبو آتی ہے، پر عبداللہ بن زبیر کی لاش جب مکہ کے دروازے پر لٹکی رہی تھی نا، تب وہاں سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ آتے جاتے لوگ چونک کر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے، اور یہ اللہ اکبر کے نعروں میں لذت تھی۔ تو بہت دنوں تک جب اسی طرح لاش رہی نا، تب لوگ جا کر اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے آپ کے بیٹے کو حق سمجھایا، سچ سمجھایا، لیکن ایک بار ان کے لیے دعا ہی کر لیجئے تاکہ کہیں دل میں رحم آ جائے، اور وہ کہتے ہیں نا ان کو دفن کر دیا جائے۔ تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، ان کے بیٹے کی لاش کو دیکھا اور ان کے لیے دعا مانگی۔ یہ ساری دوران جو عبداللہ ابن زبیر، جب ان کا انتقال ہو گیا تھا، جب وہ وفات پا گئے تھے، اس کے بعد الحجاج کو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ بھلے ہی میں نے عبداللہ کو مار دیا، لیکن وہ ساری دنیا کی نظر میں جیت گیا۔ لوگ اس کی لاش کو دیکھ کر بھی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کہ وہ جیتتے ہوئے بھی ہار گیا، اس نے آخرکار مکہ کے دروازے پر سے ان کی لاش کو اتار کر قبر میں دفن کر دیا۔ یہ تھی ایک بہادر کی کہانی، یہ تھی عبداللہ ابن زبیر کی کہانی جو میرے دل کو چھو گئی تھی، اور میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کریے گا، اور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا ایسے کسی صحابہ کا نام جو ہم نہ جانتے ہو، جو جاننا ضروری ہو، جن کی شہادت اسلام میں بہت معنی رکھتی ہو۔ یہ شہیدوں کے استاد مانے جاتے ہیں، عبداللہ بن زبیر۔ السلام علیکم۔